اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 11 سے 15۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے، ان منافقین سے، لا تفسدوا، نہ تم سب فساد کرو، فی الارض، زمین میں، قالوا، وہ سب منافق کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، اور لیکن انہیں شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، آمنو، تم سب ایمان لاؤ، کما جیسے، آمن الناس، ایمان لائے لوگ، قالو، وہ سب منافق کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے، آمن السفہاء، ایمان لائے بیوقوف۔ استغفر اللہ، یہاں پر وہ اہل ایمان کو بیوقوف کہتے ہیں منافق۔ الا، خبردار، انہم، بے شک وہی منافق ہیں، ہم السفہاء، وہی ہیں بیوقوف، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا، اور جب خلوا، تنہا ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم، طرف اپنے سرداروں کی، قالوا، وہ کہتے ہیں، انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کرنے والے ہیں، ٹھٹھا مخول مذاق اور ہنسی کرنے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ استہزاء کرتا ہے ان سے، ویمدہم، اور بڑھا دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی تشریح و توضیح میں، اس کی تفسیر میں ہم یہ بات کہیں گے، یہ بات آپ کو بتائیں گے کہ جو منافقت کی بیماری ہے، یہ منافق کو اصلاح اور بگاڑ کا شعور اس میں نہیں ہوتا۔ اصلاح و فساد کی ابتدا انسان کے ضمیر سے ہوتی ہے۔ جب انسان کا ضمیر بگڑ جاتا ہے تو طبیعت میں برائی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو آدمی کے کردار پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے، جس سے اکثر اوقات سوچ کے زاویے اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ آدمی کو اصلاح اور بگاڑ میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ خاص کر ایسا شخص جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقدس نام اور آخرت کے عقیدہ کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھی جھوٹ بولتا ہے، تو اس کا ضمیر اس حد تک پستی میں چلا جاتا ہے، پستی کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے ہر گناہ اور جرم کی توقع کی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں پر جتنے نگران مقرر کر دیے جائیں، انہیں لاکھ سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی بجائے ان کے بگاڑ میں اضافہ ہی ہوا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کے خاتمے کے لیے یہ 2-4 مثالیں ہیں جن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ منافق کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت کے خاتمے کے لیے انسداد رشوت ستانی کے محکمہ سے رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور فروغ تعلیم کے نام پر جہالت، معلومات عامہ کے نام پر گندا لٹریچر، کلچر کے نام پر بے حیائی، عدل و انصاف کے نام پر ججز اور وکلاء کی قانونی موشگافیاں، شیطان کی آنت کی طرح پھیلا ہوا عدالتی نظام بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے، بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد کے نام پر وسیع تر فساد کا جال بچھایا جاتا ہے۔ اسی طرح جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب انہیں کہا جاتا ہے منافقین کو کہ تم فساد زمین میں نہ کرو، تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا انہم، خبردار۔ ایک بات جہاں پہ علمی ایک نقطہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ الا کا معنی ہوتا ہے خبردار۔ بعض جگہ پہ الا انبیاء کے نام کے ساتھ بھی آیا، لیکن وہاں پہ معنی خبردار نہیں کریں گے۔
الا کا معنی جب اہل جنت کا تذکرہ ہوگا تو الا کا معنی ہوگا آگاہ رہو، اور جب الا کا معنی آئے گا منافقین، کافرین، فاسقین، فاجرین کے زمرے میں، تو تب وہاں پر ہم الا کا معنی کریں گے خبردار۔ تو الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن وہ جو منافق ہیں وہی فسادی ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ جیسے ایک محکمے کے اندر علم کے نام پر جہالت کی باتیں عام ہو جائیں، معلومات عامہ کے نام پر گندے لٹریچر عام ہو جائیں، کلچر کے نام پر بے حیائی عام ہو جائے، عدل و انصاف کے بجائے عدل و انصاف کے کٹہرے میں ہی عدل و انصاف بک رہا ہو ججوں کے سامنے، تو جیسے یہ بات ہے ایسے ہی منافق ہیں۔ جب منافقوں کو کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد کی بات کیوں کرتے ہو، کہتے ہو ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، یعنی وہ اپنے آپ کو مصلح قوم گردانتے ہیں، فسادی ہیں تو فسادی، لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مصلح قوم ہیں۔ اس کی میں نے کافی عرصہ پہلے ایک تفسیر پڑھی، مجھے آج وہ نقطہ ابھی اور اسی وقت یاد آ گیا الحمدللہ۔ اس میں یہ تھا کہ جو منافقین ہوتے ہیں نا، جب جہاد فی سبیل اللہ کی باری آئے، جب جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو رہی ہو، تو یہ جا کر کیا کہتے ہیں نا 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 جہاد نہ کرنا، جہاد کرنے سے کیا ہوگا، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، مسلمانوں کی معیشت کے اوپر اثرات پڑیں گے، کافر لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ یہ جہاد کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو تب جا کر لوگوں کے اندر یہ بات کرتے ہیں نانا جہاد کی نہیں، ہم تو صلح صفائی کرواتے ہیں دونوں گروہوں کے درمیان۔ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جب جہاد کی بات آئے تو حکم الہی کے منکر بن جاتے ہیں، کہتے ہیں نانا جہاد نہ کرو، تلوار سے جہاد نہیں پھیلا، جہاد تو کردار سے پھیلا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جب جہاد کی باری آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اور جب عبد ود آیا تھا لڑائی کرنے کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار اٹھائی تھی۔ تو جب بولا کتا ایک گھر میں ہو، اس کو حلق چل جائے، بولا ہو جائے، تو تب وہ اس سے لاڑ پیار نہیں کرتے، تب اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس کو فائر مار کے مار دیتے ہیں، کیونکہ اب وہ قابل برداشت نہیں رہا۔ ایسے ہی منافقین کا کردار ہے، منافقین کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں اصلاح کرنے والے، جبکہ وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون، وہی تو فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں خود ہی کو شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے، عقل سلیم نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم فسادی ہیں، جبکہ منافقین جو ہیں وہ فسادی ہوتے ہیں۔ مختلف پوائنٹ آف ویوز سے دیکھا جائے تو منافقین کے کرداروں میں سے ایک یہ بھی کردار رہا ہے کہ وہ زمین میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں۔ امن و امان قائم کرنے کے نام پر بے گناہوں کا قتل عام، یہ سب کچھ اصلاح اور فلاح کے نام پر ہی کیا جاتا ہے۔ ایسے حکومتوں، افسروں اور اداروں کے ذمہ داروں کو سمجھا کر تو دیکھیے، جواب یہی ملے گا ہم تو بھئی اصلاح احوال کرنے والے ہیں، ہم تو فلاح عوام کے لیے ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ یہ لوگ فسادی ہیں، مگر حقیقی شعور سے محروم ہونے کی وجہ سے اصلاح اور فساد میں فرق نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے اپنے آپ کو مصلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو خبردار اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا گیا کہ ان منافقوں اور فسادیوں سے بچتے رہا کریں۔ تو منافق فسادی ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے۔ اس آیت نمبر 11، 12 اور 13 کی روشنی میں ہم یہ بات کہنے کے حق بجانب ہیں اور کہہ سکتے ہیں جو منافق ہوتے ہیں وہ فسادی ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مصلح سمجھتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے یہ حقیقی سمجھ سے ناآشنا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فسادیوں کا ذکر فرمایا کہ فساد کرنے والے دنیا میں کون ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 11، منافقین فسادی ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41، زمین میں فساد لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ سورۃ کہف آیت نمبر 94، یاجوج اور ماجوج فسادی ہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 91، فرمایا کہ فرعون فسادی تھا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 64، فرمایا کہ یہودی فسادی ہیں۔ اور سورۃ القصص آیت نمبر 4، فرمایا کہ جو بچوں کے قاتل ہوتے ہیں وہی فسادی ہوتے ہیں۔
الیاذ باللہ استغفراللہ۔ اور جو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب کہا جاتا ہے انہیں کہ تم ایمان لاؤ لوگوں کی طرح، قالوا وہ کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفهاء کہ ہم اس طرح ایمان لائے جب جیسے ایمان لاتے ہیں بیوقوف۔ یہاں پر اب ان کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اب پہلے تو تھا وہ چھپے چھپے اپنے نفاق کو ظاہر نہیں کرتے تھے، چھپ کر اسلام کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ اب ان کی منافقت کا روگ جو تھا وہ سامنے آ چکا، ان کی منافقت کی بیماری سامنے آ چکی۔ جب کسی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور بھئی تو منافق ہے، تو وہ پھر آگے سے کیا کہتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب اہل ایمان ان سے کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ جیسے تمام جہان کے لوگ ایمان لائے، قالو اب وہ کہتے ہیں، اب ان کی اسلام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، ان کی منافقت سامنے کھل کر آ گئی۔ قالو وہ منافق کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے بیوقوف۔ استغفر اللہ، انہوں نے یہاں پر اہل ایمان کو بیوقوف کہا۔ الا خبردار، چونکہ یہاں پر منافقین کا تذکرہ ہے اس لیے یہاں الا کا معنی لائیں گے خبردار۔ اگر نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہوتی تو وہاں پر الا کا لفظ آتا تو وہاں پر اس کا معنی ہونا تھا آگاہ رہو، لیکن اب چونکہ منافقین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس لیے الا کا معنی آئے گا خبردار۔ انہم ہم السفہاء، بے شک وہی منافقین ہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ تو منافق دوغلا، جھوٹا اور فسادی ہی نہیں ہوتا بلکہ اپنی منافقت کے کھوٹ کی وجہ سے مخلص مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ منافق ابن الوقت ہوتا ہے، منافق مفاد پرست ہوتا ہے، اس لیے مخلص، اثار پیشہ اور با اصول شخص کو وہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اثار کے پیکر اور قربانی کے خوگر تھے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اسلام کی سربلندی کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کی بے مثال اور لازوال مثالیں قائم کی تھیں۔ منافقین ان کو کس طرح پسند کر سکتے تھے، مومنوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے۔ رب کریم نے جب منافقین کو حکم دیا کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرح مخلصانہ ایمان اور فداکاری کا رویہ اختیار کرو، منافقین نے تسلیم و رضا کا رویہ اپنانے کے بجائے کہا کہ ہم ان بیوقوفوں کی طرح کیا کاروبار تباہ کر لیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں۔ تو یہاں پر انہوں نے اپنے آپ کو مصلح کہا اور ایمان والوں کو بیوقوف کہا، تو یہ سراسر حماقت کا راستہ ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالی اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ اپنے خالق و مالک کا فرمان تسلیم کرنا اور اس کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا بیوقوفی نہیں ہے۔ حماقت اور بیوقوفی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کا نافرمان اور اس کے ساتھ عدم اخلاص کا رویہ اور فانی دنیا کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر لے۔ اس فرمان میں رہتی دنیا تک صحابہ کرام کے ایمان کو جہان والوں کے لیے معیار قرار دیتے ہوئے صحابہ کو برا بلا کہنے والوں کو احمق، منافق، علم و آگہی سے ناآشنا قرار دے دیا گیا۔ تو پتہ یہ چلا ان آیات کی روشنی میں کہ منافق صحابہ کرام کو بیوقوف سمجھتے ہیں، استغفر اللہ، حقیقتاً منافق ہی بیوقوف ہیں۔ اور اب بیوقوف کا ذکر اگر کوئی پوچھنا چاہے تو وہ کہاں قرآن کریم میں آیا؟ 4 مقامات پر بیوقوف کا تذکرہ، بیوقوف لوگوں کا تذکرہ آیا۔ پہلے نمبر پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 فرمایا کہ ملت ابراہیمی سے اعراض کرنے والے، دین ابراہیمی سے منہ پھیرنے والا ہی بیوقوف ہے۔ دوسرا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 12 صحابہ کرام کو برا کہنے والا بیوقوف ہے۔ تیسرا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 13 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ سے انحراف کرنے والا، منحرف ہونے والا، منہ پھیرنے والا، وہ بھی بیوقوف ہے۔ چوتھا مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 فرمایا کہ قبلہ سے اعتراض کرنے والا منافق ہے، قبلہ سے اعتراض کرنے والا بیوقوف ہے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 اور 15 کی روشنی میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب علیحدہ ہوتے ہیں،
پیچھے مڑتے ہیں، جاتے ہیں الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف۔ دوسرے منافقین اور وڈیروں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ یہاں شیطان کہہ رہا ہے۔ جب ان فسادیوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قالو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم ہیں تمہارے ساتھ، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے اوپر محض استہزاء کرتے رہے، ٹھٹھا مخول مذاق کرتے رہے، ہم تو ان کو محض مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، جب مڑتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں طرف اپنے شیطانوں کی، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ منافق جب مسلمانوں اور مومنوں کے پاس آتا ہے تو کہتا ہے میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا ساتھی ہوں۔ جب علیحدہ ہوتا ہے اور جاتا ہے اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے چیلوں کی طرف، اپنے ہم ذہن اور اپنے ہم عقیدہ لوگوں کی طرف، تو وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ نہیں جی نہیں، اسی مسلمانوں نال نہیں ہے، اسی تو تواڈے نال ہاں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف استہزاء کرتے رہے، ہم تو صرف مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو تین باتیں، جب ایمان والوں کے پاس آئے کہاں ہم تمہارے ساتھ، جب اپنوں کی طرف گئے کہاں ہم تمہارے ساتھ، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر، نہ ہی وہ پورا مومن نہ ہی وہ پورا کافر۔ کافر کہتے ہیں نہیں جی یہ مومنوں کے ساتھ ہے، مومن کہتے ہیں نہیں جی یہ کافروں کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات یہ اتنا زیادہ، یہ منافقین جو ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی تین نشانیاں بیان فرما دی۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزیاں کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جب وہ بات کرتا ہے تو تھوڑا بہت معمولی سا جھگڑا ہونے پہ بھی گالیاں شروع کر دیتا ہے، تو گالیاں دینے والا بھی منافق ہی ہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم کسی کو منافق کہہ نہیں سکتے، ہاں جب اس کا منافقانہ رویہ کھل کر سامنے آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اور کئی بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے خلاف منافقانہ سوچ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ منافقانہ ان کے رویے ہیں، تو ہم ان کو منافق نہیں کہیں گے، چونکہ ہمارا تو پرسنل میٹر ہے، ہمارا تو ذاتی معاملہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ منافقانہ رویہ ہے۔ جب کوئی اسلام کے خلاف ان باتوں کو لے کے آئے گا تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ بندہ منافق ہے۔ ہمارے خلاف ہوگا تو منافقانہ رویہ، اسلام کے خلاف ہوگا تو کھلم کھلا منافق۔ تو منافقت کے سبب اور حقیقی شعور سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے کردار میں ان کے دوغلا پن ہوتا ہے۔ منافق جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اسلام کی خوبیاں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور مومنوں کے حسن کردار کا ذکر کرتے ہوئے ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں۔ لیکن جب اپنے لوگوں کی طرف پلٹتے ہیں تو ان کو بھی تسلی دیتے ہیں، یعنی دونوں گھروں کو وہ بیٹے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی ایسی تواڈے نال ہاں، ان سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں گھروں کو خوش رکھتے ہیں، ان کو تسلیاں دیتے ہیں کہ ہمارے بارے میں فکر نہ کرنا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بس شغل میلہ لگاتے رہے، دکھاوے کے لیے ہم ان کی ہم آہنگی کا مظاہرہ ہم ان کے ساتھ کرتے رہے۔ یہاں قرآن مجید نے ان کے بڑوں کو شیطان قرار دے دیا، کیونکہ ان کے بڑے شیطان کی طرح نہ صرف خود گمراہ ہے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ منافق اخلاقی لحاظ سے اس قدر گھٹیا ہوتا ہے کہ وہ ایمان جیسے گراں قدر اور حساس معاملے کو بھی مذاق سمجھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس گناہ کی طرف توجہ دلائی جائے تو وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہتے ہیں ہم تو خواہ مخواہ سنجیدہ ہو، تم تو خواہ مخواہ سنجیدہ ہو رہے ہو، ہم تو خوش طبی کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہم تو بس ایویں بس مذاق کے لیے مسلمانوں کے اوپر باتیں کستے ہیں۔ اب میں نے ایک مرتبہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک جگہ پہ ریکارڈنگ چل رہی تھی ہمارے گھر میں، تو قرآن کریم کی صبح کے وقت تلاوت ہو رہی تھی، تو وہ اس وقت ایک دور تھا کہ آڈیو ٹیپ چلا کرتی تھی، تو وہاں پہ امام کعبہ غالباً قاری سدیس صاحب تھے، ان کی آڈیو میں ریکارڈنگ سن رہا تھا، تو ریکارڈنگ سنتے ہی اس میں ایک یہی مقام بیان کیا جا رہا تھا کہ قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون،
اللہ یستہزئ، جب وہ اللہ یستہزئ پہ آئے تو اتنا روئے، ان کی ہچکی بد گئی، اور اس کے بعد پھر یہ ہوا ان سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ 2-3 منٹ انہوں نے ٹھہراؤ کیا تلاوت میں، توقف کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ پھر پڑھا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی بربادی کے اوپر ہنس رہا ہے، وہ اہل ایمان پہ ہنستے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کی بربادی کے اوپر ہنستا ہے۔ ان لوگوں کو کیا پتا، یہ جو مٹی اور پانی کے مجسمے ہیں، ان کو کیا پتا یہ جو دنیا کی ایک آگ کے اندر چند ایک سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھ سکتے کہ ہمارا ہاتھ جل جائے گا، یہ اتنی بڑی اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ مذاق کرتے ہیں، ان کے اوپر ٹھٹھا مخول کرتے ہیں، تو چونکہ انہوں نے اسلام، ہمارے معاشرے میں ایک اور بھی المیہ ہے، جو لوگ اسلام کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بولتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اگر اسلام کو نشانہ بنائیں گے تو ہر ایک نے کہنا ہے تم تو کافروں والے کام کرتے ہو، وہ پھر اسلام کو چھوڑ کر اہل اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر وہ پھر الفاظ کستے ہیں، وہ پھر علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ ڈائریکٹ تو اسلام کو کہہ نہیں سکتے، اس لیے ان کا نشانہ علماء ہوتے ہیں، مساجد ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں، اور اہل ایمان کلمہ گو مسلمان وہ پھر ان کی ضد میں آتے ہیں، وہ ان کے اوپر پھر الفاظ کستے ہیں۔ تو جب ان کو اپنے ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں تو وہ اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اتنے زیادہ بد کردار ہوتے ہیں، اتنے زیادہ وہ برے ہوتے ہیں کہ اب ان کے برباد ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی بربادی کے اوپر مسکرا رہا ہے، غصے کے ساتھ اللہ ہنس رہا ہے، اللہ مسکرا رہا ہے۔ وہ چونکہ اہل ایمان کے اوپر ہنستے ہیں، اہل ایمان کے اوپر ہنستے ہیں تو اللہ ان کی بربادی کے اوپر ہنستا ہے۔ تو میں امام کعبہ کا قرآن سنا تب تو میرا کچھ بلوغت کے ایام تھے، تو مجھے کچھ اتنا شعور نہیں تھا۔ جب قرآن کریم کو پڑھا تفسیر کے ساتھ تو تب ابھی جا کے سمجھ آئی کہ وہ اس وقت امام کعبہ اتنا زیادہ کیوں رو رہے تھے۔ تو یقیناً ان لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہمارا کیا حال ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو جن کے اوپر اللہ غصے کے ساتھ ہنسا، اللہ غصے کے ساتھ ان کے اوپر مسکرایا، تو دیکھ لیں کہ ان کی بربادی کا پھر کیا حال ہو سکتا ہے، ان کی تو دنیا بھی برباد، ان کی عقبہ بھی برباد۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سے بدترین شخص 2 چہروں والا ہوگا، یعنی اس سے مراد کیا ہے، منافق ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کائنات کے لوگوں میں سے قیامت کے دن جو سب سے زیادہ بدترین انسان ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 چہروں والا ہوگا، 2 چہروں والا، ذو الوجہین، 2 چہروں والا، لا یکون عند اللہ وجیہا، وہ اللہ کے ہاں کبھی بھی عزت والا نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں فرمایا کہ 2 چہروں والا منافق اللہ کے نزدیک بدترین انسان ہوگا، جو اس طرف ایک چہرہ لے کر جاتا ہے، دوسری طرف دوسرا چہرہ لے کر جاتا ہے۔ جب اہل ایمان کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ میں آپ کا ہوں، جب ادھر جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کا ہوں۔ جیسے ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک صفحے کے اوپر جب ایک طرف اور لکھا جائے دوسری طرف اور لکھا جائے تو ایک صفحے کے، ایک پیج کے 2 صفحے ہوتے ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایسے منافق ہوتا ہے، وہ ڈگمگاتی ہوئی کشتی کی طرح کچھ اپنا وہ کوئی پائیدار بات نہیں کرتا، نہ وہ متزلزل ہوتا ہے، نہ وہ پورا ایمان کے اوپر کھڑا ہے نہ وہ پورا کفر کے اوپر کھڑا ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ جو منافق ہوتا ہے وہ دوغلی پالیسی اختیار کرنے والا ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے اس کو شیطان کے قائم مقام کہا گیا۔ جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ اور اہل ایمان کو مذاق کرتے ہیں۔ جس طرح منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں
اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں تو منافق اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہاں منافقین کے کردار کے بارے میں لفظ طغیان آیا ہے، فی طغیانہم یعمہون۔ طغیان جیسے ایک محاورہ ہے کہ دریا میں طغیانی ہے، یعنی دریا اپنی حد سے آگے بڑھ چکا ہے، ایسے جو منافق ہوتے ہیں فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی نافرمانی میں اندھے ہو چکے، وہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، ان کو تو راستہ ہی نہیں مل رہا۔ تو جیسے دریا کا پانی اپنی حد سے بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آئی، تو طغیانی کے معنی نافرمانی میں آئیں گے، تو کہ وہ نافرمانی میں ایسے آگے بڑھے، نافرمانی میں ایسے آگے بڑھے کہ بس بڑھتے ہی بڑھتے چلے گئے۔ یہی حالت گناہ کے وقت انسان کی ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی فطرت سلیم سے آگے بڑھ کر ایسا کرتا ہے۔ مذاق کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، لیکن منافقوں پر ناراضگی اور مومنوں سے مذاق کرنے کی وجہ سے منافقوں کے مذاق کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے، کیونکہ مومنوں کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ جس طرح آج کوئی اسلام مخالف اسلام کو برا بلا کہنے کے بجائے مسلمانوں پر مخالفت کے تیر چلاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف سمجھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو وسیع ترین تناظر میں یوں بیان فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں نے جو چیز بندے پر فرض کی اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، جب میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ جب میں انسان سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ میں اپنے کسی کام پر اتنا تردد نہیں کرتا جتنا ایک مومن کی جان قبض کرنے میں کرتا ہوں، کیونکہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے، مجھے اس کی تکلیف اچھی نہیں لگتی۔ جس نے ولی کو تکلیف دی، کوئی مجرم اللہ تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود اس نے منافق کو دین اور دینداروں کے ساتھ مذاق کرنے کی مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ابھی مہلت دے رکھی ہے۔ یہ منافق کہاں تک جاتا ہے، کتنا جاتا ہے، کتنا میرے بندوں کو یہ مذاق کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ڈھیل کا مطلب، جیسے ہم ایک مثال عام لیں دنیا داری کی، کہ اللہ تعالیٰ عام ایک دنیا داری کی مثال لیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں ڈور ہے اور وہ پتنگ کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، تو ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان کے ہاتھ سے ڈور ہی چھوٹ گئی۔ ڈھیل دینے کا مطلب ہوتا ہے ڈور ہاتھ میں موجود ہے لیکن پتنگ کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ ڈھیل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ڈور ہی ہاتھ سے غائب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ڈھیل دی ہوئی ہے لیکن ان کی رسی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ رسی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ جب بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق اللہ انسان کے کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے، تو کان کیوں اللہ بنا؟ کیونکہ اس اللہ کے بندے کا کانوں کے ساتھ سننا شریعت کے مطابق۔ اللہ اس کی آنکھ کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا دیکھنا شریعت اسلامیہ کے مطابق۔ اللہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کیوں بن جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا پکڑنا اور چلنا اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ جو اللہ کے ولی بندوں سے، جن کے اللہ کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، تو یقیناً اس نے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مذاق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے ساتھ مخالفت کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اسی طرح جب منافقین اللہ کے بندوں کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، الفاظ کستے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سخت
اللہ کی ناراضگی کا کام کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے کہ سخت ناراضگی کے اظہار کے طور پر مذاق کا لفظ ذات کبریا نے اپنی طرف منسوب کیا۔ جب ان کے لیڈر سازشوں کو بے نقاب ہونے کے خوف سے ان کو روکتے ہیں تو ان کے چیلے چانٹے یہ کہہ کر ان کو مطمئن کر دیتے ہیں ہم تو صرف مسلمانوں کو مذاق کے طور پر ایسی باتیں کرتے تھے۔ اس عیاری اور چلاکی کی وجہ سے ان کی عقل پر پردہ پڑ چکا، یہ جھوٹ، سازش اور منافقت کے پردہ چاک ہونے کے خوف سے دل ہی دل میں پریشان رہتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر یاد رکھیے، گناہ کا نقصان صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ذلت اور آخرت میں سزا ہوگی، بلکہ گناہ کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل گناہ کی وجہ سے پریشان رہتا ہے، اور گناہ سے آدمی کی طبیعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ گناہ گار ضمیر کا چور اور بزدل بن جاتا ہے، جبکہ نیکی میں اطمینان ہے اور گناہ میں پریشانی ہے۔ کبھی جرائم پیشہ اور بدکار کو آپ ٹٹولیں، ہمارے معاشرے میں اکثر جرائم پیشہ اور بدکار رہتے ہیں، تو کبھی آپ ان کو ٹٹولیں، ان کو دیکھیں، بظاہر حشاش بشاش خوش باش نظر آئیں گے، لیکن وہ اتنے زیادہ پریشان ہوں گے اور اپنے کیے ہوئے کاموں پر اتنے پشیمان ہوں گے کہ انسان اندازہ ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم اسی قلبی اضطراب کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ اپنے نفس کی طغیانیوں اور نافرمانیوں میں پریشان رہتے ہیں۔ منافق نفسیات کے معلم اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ کی تعریف اس طرح فرمائی کہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو گناہ کی تعریف کیا ہے؟ گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے، بار بار ضمیر پہ ملامت کرے، تجھ سے فلاں کام غلط ہوا، تجھ سے فلاں ٹائم فلاں کام غلط ہوا، جو دل میں کھٹکتا رہے وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور لوگوں کو اس کا علم ہونا تجھے ناگوار محسوس ہو، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ گناہ دل میں کھٹکے اور تیرا گناہ لوگوں تک پہنچ جائے، یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے، تجھے یہ اچھا نہیں، تو جب اس طرح کی کیفیت ہو تو وہ کیا ہوا گناہ ہوتا ہے۔ تو منافق جو انسان ہے یہ روز قیامت اس کے استہزاء کی، مومنوں کے اوپر ٹھٹھا مخول مذاق کرنے کی اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ منافق اور کافر کو اس دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ تو قرآن کریم اگر ہم پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ استہزاء، ٹھٹھا مخول مذاق جو مسلمانوں کے اوپر کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اور کن لوگوں کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ سورۃ زخرف آیت نمبر 7، انبیاء کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ استہزاء کا معنی کیا ہوا؟ ٹھٹھا مخول مذاق، ہنسی، مذاق اڑانا، کسی کی ذات کے اوپر ہنسنا، اس کو استہزاء کہتے ہیں۔ تو سورۃ زخرف آیت نمبر 7، نبیوں کے اوپر استہزاء کیا گیا۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 65، اللہ اور اس کی آیات سے مذاق کیا گیا۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 58، نماز کے ساتھ استہزاء کیا گیا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 36، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استہزاء کیا۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 9، استہزاء کرنے والوں کو رسوا کن عذاب ہوگا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 106، اللہ کی آیات اور انبیاء سے مذاق کی سزا جہنم ہے۔ سورۃ النساء، جہاں اللہ تعالیٰ کی آیات سے مذاق کیا جائے وہاں آپ نہ بیٹھیں۔ ایک یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 140، جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ایمان والوں کے اوپر استہزاء کریں، مومنوں کے اوپر ٹھٹھا مخول مذاق کریں، آپ وہاں سے جلدی سے اٹھ جائیں۔ آخری پوائنٹ سورۃ البقرہ آیت نمبر 231، اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ۔ آج آ کے آخر میں یہی بات ہی کہوں گا نصیحت کے طور پر، اور یہ بات ہے کہ دنیا کی زندگی ختم ہوتی ہوتی آخر ایک دن ختم ہو رہی ہے، ہم سب کی ختم ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی برف کے بلاک کی طرح مسلسل پگھل رہی ہے، ہماری زندگی پانی کے اندر پڑے ہوئے نمک کی طرح مسلسل حل ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی بارش میں گرنے والے قطرات میں بننے والے پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے، جو بنتا ہے، کچھ تو رہتے ہیں 1 سیکنڈ، کچھ رہتے ہیں 2-4 سیکنڈ، کچھ رہتے ہیں 5 سیکنڈ، پھر اس کے بعد وہ بلبلہ بجھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہماری زندگی پانی میں حل ہونے والے نمک کی طرح ہے، برف کے پگھلنے والے بلاک کی طرح ہے،
اور ہماری جو زندگی ہے وہ بارش میں بننے والے پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے، ہم 20 سال کے ہو گئے، 30 سال کے ہو گئے، 40 50 سال کے ہو گئے، ماشاءاللہ بڑے جوان ہو گئے۔ اتنا نہیں پتا کہ حقیقت بات کیا ہے اور سچائی کیا ہے، جس کو ہم سب کہیں گے کہ یہی عالمگیر سچائی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا ہر گزرنے والا دن ہمیں ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے، ہمارا ہر چلنے والا قدم ہمیں ہماری عاقبت کے قریب کر رہا ہے، ہمیں ہمارا ہر سانس ہمیں ہمارے منطقی انجام قبر کی طرف چلا رہا ہے۔ تو ہم ہر گزرنے والا جو دن ہے وہ ہماری زندگی میں مائنس ایک دن ہو گیا۔ تو دیکھیں کہ ہم آج کیا اسلام کی قدر کر رہے ہیں، ہم آج قرآن کی کیا قدر کر رہے ہیں، ہم آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی کیا قدر کر رہے ہیں، کیا قدر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک دو مقامات ہیں انسان تڑپ جاتا ہے۔ اللہ پاک سورۃ الانفطار میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کیا ہو گیا، تو اپنے رحیم اور کریم رب سے کیوں دور ہو گیا۔ ایک مقام پہ فرمایا ما قدر اللہ حق قدر ہی، اور دنیا کے لوگوں تم نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک مقام پہ فرمایا سورۃ النوح پارہ نمبر 29 میں ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور دنیا کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اللہ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی قدر جانیے، تو اللہ تعالیٰ کی قدر کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ جس سے مناجات اور حاجات، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو قدم قدم پر یاد کریں، اپنی کھلڑی میں اللہ کی ذات کا ڈر اتاریں۔ یہی متقی لوگوں کے اوصاف ہیں، اسی سے انسان جنت کا وارث بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہمیں کما حق دین اسلام کی سچائیوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔